کپڑے دھوتا تھا. جس دن وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا، قبر میں رکھا گیا، تو قبر میں اس سے منکر نکیر آئے اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں، لیکن میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں اس کی کپڑے دھوتا تھا. وہ بار بار اسی طرح سوال کرتے رہے، یہی جواب دیتا رہا. وہ فرشتے اللہ کے پاس چلے گئے، اے اللہ ایسا ایک شخص آیا ہے کہ جس سے ہم سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتہ، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں اس کے کپڑے دھوتا تھا. تو اللہ کہتا ہے اس کو جنت میں داخل کرتا تھا. وہ میرے غوث کے کپڑے دھوتا تھا، میں اس کا جنت دھوتا تھا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرید کے لیے ایسا ہوں جیسے زمین پہ آسمان ہے، اور جب میرا مرید مجھے مشرق سے بلاتا ہے تو میں مغرب سے اس کو جواب دیتا ہوں. تو ماشاءاللہ سب کو مبارک ہو، بہت پیارے سلسلے میں داخل ہوئے. اللہ پاک اس میں قائم و دائم رکھے. یہ بیت کا معنی ہے بک جانا. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بک جانا. آپ کی جو روح اور جسم سے یہ مرشد سے بک جاتا ہے. مجھ بدکار عمر میں میری کوئی اوقات نہیں کہ جو میں نے آپ لوگوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. یہ میری برکت نہیں کہ آپ لوگوں کی طرح بچے مجھے ملے. ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ کس سلسلے میں کہتے ہیں. میری مثال میں قطرے نہیں ہے، لیکن میری نسبت سمندر کے ساتھ ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ کامیابی ملے گی، بہت زیادہ. اس میں جو وظائف ہیں اس کو کمانا ہے. اس قاضیہ مبارک قاضیہ سے بڑھیت کے جو وظیفہ ہے سب سے پہلے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 313 بار پڑھنا ہے. 13 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، اور 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ لازمی وظیفہ پڑھنا ہے. اس کے علاوہ دوسرا وظیفہ ہے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وظیفے کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر تیسرا وظیفہ اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وظیفے کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر آخر میں درود شریف ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. اس درود شریف کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ 4 وظائف ہیں. ہم سب بچوں کو اجازت ہے. یہ تو آپ لوگوں نے کھانا کھانا ہے نہیں کھانا، لیکن یہ وظیفہ کرنا لازم ہے. اور اس کے علاوہ انہی وظائف کے اندر سے ایک وظیفہ پکڑ لیں جس کو 1.25 لاکھ کا ہے. 1,25,000. جب یہ پورا ہو جائے تو یہ ایسی مثال ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1,25,000 روپے آیا ہے. یہ 1,25,000 روپے نہیں، یہ اربوں خربوں کے ثواب آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں رکھے گئے ہیں. تو یہ جب سلسلے کے وظائف آپ لوگوں پورے ہوتے رہیں گے تو ان وظائف سے جب یہ سالے ایک مرید وظیفہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دہراتا رہتا ہے، اس کے ساتھ فرشتہ بنتا ہے. اس کے ساتھ سالے کے ساتھ ایک موکل بنتا ہے، فرشتہ بنتا ہے. بنتے ماشاءاللہ اس کا وظیفہ جو اس مرشد سے اس کو عطا کیا ہے وہ 1.25 لاکھ پورا کر کر وہ موکل اللہ بن جاتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کسی کی حفاظت کرے، وہ فرشتہ وہ موکل آپ کی حفاظت کرتا ہے. پھر اس سے اور کامیاب آپ لے سکتے ہیں اور بھی اس سے کام آ سکتے ہیں. جب آپ اس مقام میں پہنچو تو انشاءاللہ وہ آگے اسے کام لینے کا طریقہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کو عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ اس لالچ نہیں کہ موکل پر پڑھوا، اس لالچ نہیں کہ جن پر پڑھوا نہیں، اس لالچ نہیں کہ میرا بڑا میری رب کے ساتھ میں تیاری لاتے ہیں اور اللہ کو میں پہچانا. تو اس طریقے سے وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ. بہت جلدی آپ لوگوں کو کامیابی بھی ملے گی اور آپ لوگوں کو یہ سینہ سیر ہوگا. اس میں ایک فیض مرشد کی طرف سے فیض عطا ہوگا. ایسا فیض ہوتا ہے جو عرش سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک میں آتا ہے. اس روزے مبارک سے خواجہ شریف سے نکلتے ہوئے میرے مرشد کے سینے میں آتا ہے اور میرے مرشد کے سینے سے میری طرف منتقل ہوتا ہے. جب وہ فیض محسوس ہوتا ہے تب بھی سب محسوس ہوتی ہے اور ایک میٹھا درد ہوتا ہے کہ جب اللہ کرتا ہے اللہ 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 اندر اللہ نہیں ہوتی ہے. پھر ایسا مزہ آتا ہے کہ سلطان باقی بات یا اللہ تیرے اللہ چپے تھے من میں مرشد سے لگا لی ڈوٹی. اب اس ڈوٹی کی آس پاس سے چڑی ڈوٹیاں ہیں، اس کو یہ دنیا کی حوث دنیا کی لالچ اس دنیا کو نکالنا ہے، دنیا کو ختم کرنا ہے. پھر نفیس بادہ پانی میں نفیس بادہ کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. یہ نفیس بادہ پانی میں لیا ہر ہر گیرہ چاہیے.
جب نفیس بات کا پانی نہیں ہے نا، بوٹی کو پانی دیتے ہیں، اس بیج کو جو بول دیا اس میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کا ورد کرتے ہیں، تو پھر اندر بوٹی مشک مچاتا ہے، مشک مچاتا ہے، کیسے مچاتا ہے؟ کہتے ہیں نفیس بات کا پانی نہیں لیا، ہر لگے ہر جائے، اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پڑھ گیا، یہ جہاں جھوٹی ہے، رات رات اللہ اللہ کرتی ہے، انسان کے سر کے بالوں سے لے کے پورا جسم اللہ اللہ کرتا ہے، کہتے ہیں جیجے مجھے چکانا ماشاءاللہ۔ تو یہ جب آپ لوگ کہو گے تو آپ لوگ سلطان نور رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہر دفعہ یاد آئے گا کہ واقعی اس نے کتنی پیاری بات کی، اس شعر میں پوری تفصیل اس نے بیان کی۔ تو انشاءاللہ جب یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے جسم کو بھی کامیابی ملے گی، اور جسم کے ساتھ ساتھ جسمانی جتنی بیماریاں دور ہوں گی، اور جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی ایک ترقی اور محسوس ہوگی۔ جب انسان کا جسم دنیا میں رہ جاتا ہے، یہ مٹی ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن جو اللہ نے روح دی ہے وہ اللہ کے سامنے پاک صاف پیش ہے، اللہ پاک اس کو بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفے کرنے ہیں، چھوڑنے نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے ان کو بھی یہ اجازت ہے وظائف کی، تو وظائف پڑھنے کا بھی مبارک ہے انشاءاللہ۔